الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوحات فارس کا تیسرا درس، فتح الی قرقیسیہ، قرقنہ رحمہ اللہ کی عجیب تدبیر اور ہیلہ. عبداللہ قنہ رحمہ اللہ نے قلعہ زبار ذوالبیافر کچھ دنوں تک صحابہ کرام سے مصنوعی لڑائی لڑی تاکہ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جائے. چنانچہ نور کشتی کے طور پر ایک دوسرے کی طرف تیراندازی ہوتی رہی اور پھر قنہ شکست کی صورت بنا کر وہاں سے اپنا ساز و سامان اور اپنے ساتھی اور اپنی بیٹی کو لے کر قلعہ قرقیسیہ کی طرف بھاگ نکلا اور ان دونوں قلعوں کو صحابہ کرام کے قبضے میں چھوڑ گیا. عبداللہ مسلسل سفر کرتے ہوئے شام کے وقت ایک بگوڑے کی طرح خستہ حال اور بے یار و مددگار کی صورت میں شہریاز کے پاس پہنچ گیا اور اپنے بھاگنے اور دونوں قلعوں کی فتح ہونے کی پوری داستان شہریاز کو سنا دی اور فنا کی درخواست کی. شہریاز کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ملک بچ نہیں سکتا اور وہ اسلامی لشکر سے انتہائی مرعوب ہو گیا. قنہ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ میں موجود ہوں، یہاں کا یہ علاقہ نہایت محفوظ ہے، آپ اطمینان رکھے، کوئی خطرہ نہیں. شہریاز نے پھر قریب کے ایک اور والی سے مدد طلب کی. چنانچہ انہوں نے ایک اور جرنیل کی سرکردگی میں 4000 ارمنی لشکر روانہ کیا. یہ لوگ قرقیسیہ پہنچ گئے، پورے علاقے کی ناکہ بندی کی، خندقیں کھدوائے اور مکمل حفاظت اور تیاری کر کے لشکر اسلام کے آنے کا انتظار کرنے لگے. ادھر حضرت یاس بن غنم رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ دونوں قلعے فتح ہو گئے ہیں، تو آپ نے عبداللہ غسان اور سہل بن عدی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ان دونوں قلعوں کی حفاظت پر آدمیوں کو مامور کرو. یہ قلعہ قنہ کی بیٹی کو دے دو اور تم فوراً قرقیسیہ کی طرف کارروائی کے لیے جاؤ. السلام. ان دونوں قلعوں پر 100 آدمیوں کو بطور حفاظت بٹھا دیا اور خود قرقیسیہ کی طرف اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوئے. راستے میں دریائے فرات عبور کرنا پڑا اور دریا سے اس کنارے پر دشمن موجود تھا. اسلامی لشکر نے وہاں پر اپنا معسکر بنا لیا اور آس پاس کے گاؤں والوں سے فائر بندی کا معاہدہ ہوا اور لکڑی اور گھاس حاصل کرنے میں اسلامی لشکر خود کفیل ہوا. عبداللہ بن غسان نے لکڑی اور گھاس لانے کے لیے 100 آدمیوں کی ایک جماعت ترتیب دے دی اور سہل بن آصاف رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر کر کے قریب کے دیہاتوں کی طرف روانہ کیا. یہ حضرات جب سمسانیہ کے علاقے میں گئے تو یہاں لڑائی کی صورت پیش آئی. ان حضرات نے اس علاقہ پر حملہ کر کے سب مال متاع لے لیا. اتنے میں ایک لعین کافر نوفل بن مازن اپنے 500 شہسواروں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا. فریقین میں گمسان کی لڑائی ہوئی. صحابہ کرام جان توڑ کر لڑے لیکن ان کے 30 آدمی شہید ہو گئے، 27 آدمی گرفتار ہوئے، 47 آدمی شکست کھا کر واپس معسکر آ گئے اور سارا قصہ سنا دیا. ریڈیو میں مجاہدین کے امیر سہل بن آصاف بھی تھے. صاحب فتح العجم فرماتے ہیں کہ جب کفر کے سرغنے نوفل بن مازن نے صحابہ کرام کو قید کر لیا تو ان کو رسیوں میں ایک ساتھ باندھ لیا اور پیدل روانہ کر دیا اور مرج طیر میں شہریاز کے سامنے لا کھڑا کیا. شہریاز ملعون نے صحابہ کرام سے کچھ گفتگو کی اور اس کے بعد سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. چنانچہ بادشاہ کے سامنے حالت قید میں اسلام کی ان جانبازوں کی گردنیں اڑا دی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت سہل بن آصاف چونکہ انتہائی خوبصورت اور عفان شباب میں تھے تو بعض جرنیلوں نے ان کی جان بخشی کی سفارش کی. یہ جرنیل اس صحابی کو لے کر
کفر توسا مقام میں واپس آ گیا۔ اس کی بیٹی نے پوچھا ابا جان یہ کون ہے؟ باپ نے کہا کہ بیٹی مسیح نے اس جوان کی محبت میرے دل میں ڈال دی، میری سفارش کی بادشاہ نے اس کو میرے حوالہ کیا ہے، اب اس کو فلاں باغ میں رکھو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک دن یہ واقعہ سامنے پیش آیا، اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ صحابی قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ آیت تلاوت کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ لڑکی نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا نبی ہے، لیکن یہ معاہو کون ہے؟ صحابی نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ابوبکر صدیق ہے، اور اشداء علی الکفار یہ وہی ہے جنہوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، جن کا نام عمر بن خطاب ہے، رحماء بینہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان ہے، اور رکعا سجدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ہے۔ لڑکی نے کہا یہ کیسا پیارا کلام ہے۔ لڑکی پر اثر ہوا، اس نے کہا بس اب میں مسلمان ہوتی ہوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئی اور کہنے لگی میری بات کسی کو نہ بتائے، میں آپ کو اسلامی لشکر تک واپس پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ صاحب فتح العجم فرماتے کہ رات کے وقت اس نیک بخت عورت نے اپنی سہیلیوں کو جمع کیا، پھر اپنے باپ کے اموال سے 1000 دینار لے کر اپنے باپ کے آ گئی تو دیکھا کہ باپ سو گیا ہے، وہاں سے آ کر نکلنے کا خاص دروازہ کھولا، پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسیاں کھول کر فرمایا اٹھیے، یہ اسلحہ اور ذرا لیجئے اور اس دروازے سے بسم اللہ پڑھ کر نکل جائے۔ یہ دونوں عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر کفر توسا سے قریباً 6 میل تک گئے۔ یہ سامنے سے 30 شہ سوار نمودار ہوئے۔ عمدہ سبز لباس میں ملبوس انسانوں کو جب سہل بن عاصف رضی اللہ عنہ غور سے دیکھا تو ان کی ہی شہداء ساتھی تھے جو جنگ میں مارے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کرامتاً اس کو دکھا دیا۔ سال نے پوچھا کہ آپ لوگ تو شہید ہو گئے تھے، پھر یہاں کیسے موجود ہو؟ وہ فرمانے لگے کہ تجھے تو معلوم ہے کہ شہداء اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں۔ بہرحال سال نے فرمایا کہ آپ ہماری ساتھی ہو، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے ہیں، البتہ اس لڑکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان محلات تیار کیے ہیں۔ لڑکی نے جب یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور وہی پر مر گئی۔ سال فرماتے ہیں کہ میں اتر گیا اور اس کو دفنا دیا اور شہداء غائب ہو گئی، اور میں اپنے ساتھیوں کے پاس معسکر واپس آ گیا اور حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر ریاض بن غنم اس شش و فنج میں مبتلا تھے کہ شریاس پر پہلے حملہ کیا جائے یا حران اور رہا قلعوں پر کارروائی کی جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ شہریاز معرکے میں ہے، ان کو چھوڑ کر دوسری طرف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت خالد کے جاسوس آ گئے اور کہنے لگے کہ شہریاز نے آس پاس کے علاقوں اور ریاستوں سے مکمل لشکر جمع کر لیا ہے۔ بڑے بڑے والے جرنیل اکٹھے ہو گئے اور 2 لاکھ کی فوج تیار کھڑی ہے اور سب نے عہد کیا ہے کہ اپنی بیوی بچوں سمیت میدان میں اتریں گے اور عرب کو مزہ چکھائیں گے۔ ادھر دریائے فرات کے کنارے پر ارمنی فوج بھی پہنچ چکی ہے۔ ریاض نے جب یہ سنا تو آپ نے شہریاز سے لڑنے کا ارادہ کیا۔